لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے. اس دوران میں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے بیٹھا تھا، تو اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تمانچہ رسید کر دیا. فرعون کو بڑا غصہ آیا، اور اس واقعے سے پہلے سے ہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عادات و اطوار اور انداز کو دیکھ کر شک و شبے میں مبتلا رہا کرتا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. اور اس واقعے سے اس کے شک میں مزید اضافہ ہوا، اور وہ یہ گمان کرنے لگا کہ واقعاً یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اور اسے یہ شک ہونے لگا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو کہ جس کی پیش گوئی نجومیوں نے پہلے ہی کر دی ہے. چنانچہ وہ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بارے میں سوچنے لگا. تو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کا امتحان لے لیں. اگر یہ عام بچہ ہوا تو اس امتحان میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ آیا یہ عام بچہ ہے یا کوئی خاص بچہ ہے. اور اس کا امتحان آپ اس طرح لیں کہ ایک پلیٹ میں سرخ لال رکھیں اور سرخ انگارہ بھی رکھیں، اور دیکھیں کہ یہ بچہ ان دونوں میں سے کس شے کو اٹھا لیتا ہے. اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عام بچہ ہے یا کوئی خاص بچہ ہے. تو فرعون اس مشورے پر عمل کرتا ہے، اور ایک رکابی میں، ایک پلیٹ میں کچھ سرخ لال، جو جواہرات کی قسم میں سے ایک ہے جن کا رنگ لال ہوتا ہے اور وہ لال کہلاتے ہیں، تو سرخ لال اور سرخ انگارے یہ دونوں ایک ہی پلیٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بڑھاتے ہیں سرخ لال کو اٹھانے کے لیے، تو خداوند متعال کی طرف سے جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو سرخ انگارے کی طرف ان کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سرخ انگارہ جو رہتا ہے اس انگارے کو لے کر اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کی زبان بھی جل جاتی ہے. مگر بہرحال اس واقعے سے اور اس امتحان سے فرعون کا شک دور ہو جاتا ہے، اور اسے اس کے مشیر جو رہتے ہیں وہ اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے، یہ اگر کوئی خاص بچہ ہوتا تو یہ انگارے کو منہ میں نہ رکھتا بلکہ یہ لال کو اٹھاتا. چنانچہ اس بنیاد پر فرعون کا شک دور ہو جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان اس وقت بچ جاتی ہے. اس واقعے میں کچھ دو باتیں ہیں.
جس کے بارے میں مختصراً ذکر کرنا مناسب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس واقعے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی تھی، تو اس کی وجہ سے آپ کی جو گفتگو اور آپ کے بات چیت کرنے کا جو طریقہ تھا وہ اس میں تھوڑی لکنت تھی، اور وہ تھوڑا اس میں فرق آ گیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پر فائز کیا، تو آپ نے خداوند متعال سے درخواست کی کہ خدایا مجھے میرے بھائی ہارون کے ذریعے تقویت پہنچا، کیونکہ وہ افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ کیونکہ اور اس دعا میں اور اس عبارت میں آپ کا اشارہ اسی واقعے کی طرف تھا کہ جو بچپن میں وہ انگارہ منہ میں رکھنے کی وجہ سے میری زبان میں جو ہلکی سی لکنت پیدا ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے میں ہو سکتا ہے کہ تمہارا پیغام اچھی طریقے سے نہ پہنچا سکوں، لہذا میری مدد کیجیے اور میری اعانت فرمائیے میرے بھائی ہارون کے ذریعے، کہ جو مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ اور پھر وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشہور دعا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور یہ پوری طویل دعا ہے جس کے مختلف جملے ہیں۔ اس میں سے یہ جملہ جو ہے واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، اس دعا میں بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی زبان میں جو لکنت پیدا ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے پھر آپ نے اس دعا کے آئندہ آنے والے کلمات میں حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے مدد و استعانت کی درخواست کی تھی خداوند متعال سے۔ چنانچہ یہ اس واقعے کے پس منظر میں یہ ایک اس کا پہلو تھا کہ جو اس کا نتیجہ اور اس کا اثر جو رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بعد میں، تو اس سے متعلق یہ ایک دو باتیں تھیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک انگارے سے جل گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبر تھے، مگر ان کے لیے تو خداوند متعال نے وہ ایک ایسی آگ کہ جو اتنی عظیم تھی اور اتنی شدید تھی کہ جس کے اوپر سے پرندہ تک پر نہیں مار سکتا تھا، اور قریب اگر کوئی جاتا تو جھلس جاتا، اتنی شدید آگ میں بھی خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو بچا لیا، لیکن یہاں پر ایک انگارے کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو جلا دیا۔ تو یہی جو بات ہے، اور اسی بنیاد پر اکثر انبیاء اور مرسلین کے واقعات کے علاوہ ایون اوصیاء و خلفاء کے واقعات کے متعلق بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، جس میں سے خاص طور پر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے افعال میں جو تضاد تھا، اور صلح حسن اور جنگ حسین علیہ السلام کے متعلق بھی اسی قسم کے اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں۔ تو ان تمام اعتراضات کا خلاصہ اور اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند متعال اپنی مرضی اور اپنی مشیت و مصلحت کے مطابق کام کرتا ہے، اور جس وقت اس کی مشیت اور مصلحت جس عمل کی متقاضی ہوتی ہے اسی عمل کو وہ بروئے کار لاتا ہے۔ اور اگر اس کی مصلحت اور اس کی مشیت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی عظیم آگ میں جلانے سے بچانے میں ہوتی ہے تو وہ انہیں بچا لیتا ہے، اور اگر اس کی مصلحت اور مشیت ایک انگارے سے بھی اولو العزم نبی کی زبان کو جلا دینے میں ہوتی ہے تو وہ اس کی زبان جلا دیتا ہے۔ لہذا خداوند متعال کی قدرت ہمیشہ یکساں ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن حالات اور واقعات کی مناسبت سے اور اس وقت اور اس حالت کی بنیاد پر جو مصلحت اور جو مشیت خداوند متعال کی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر وہ اپنے افعال انجام دیتا ہے۔ لہذا یہاں پر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر سرخ لال اٹھا لیتے تو فرعون کا شک
یقین میں بدل جاتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ تھا. لہذا یہاں پر صرف ایک انگارے سے آپ کی زبان جل جاتی ہے. لیکن وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی مزید بہت سارے کارہائے رسالت انجام دینے تھے، اور خداوند متعال کو بھی آپ کی جان بچانے اور آپ کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو عالم انسانیت پر ظاہر کرنے کی مصلحت و مشیت تھی. لہذا اس وجہ سے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا گیا، اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو جلا دیا گیا. چنانچہ اسی بنیاد پر امام حسن علیہ السلام کے دور اور حالات کے واقعات اس بات کے متقاضی تھے کہ صلح حسن کے ذریعے معاویہ کے چہرے پر جو نقاب تھی ظاہر داری کی اور اسلام اور ایمان کی، اس کو کھینچا جائے، اسے نکالا جائے. کیونکہ اس وقت معاویہ جو تھا وہ ظاہری برتاؤ میں اور ظاہری رواداری میں بالکل مومن اور مسلم کی حیثیت سے زندگی گزار رہا تھا، اور لوگوں کو یہ شک و شبے کی گنجائش تھی کہ واقعی یہ خلافت کا مستحق ہے یا نہیں. تو اس صلح حسن کے ذریعے خداوند متعال نے اس کے چہرے پر جو یہ نقاب تھی اس کو اتروایا، اور صلح حسن کی جو شرائط تھی اور صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد میں جو اس نے اپنا کردار پیش کیا، اس سے اس کے چہرے کی نقاب اتر گئی. چنانچہ فوراً ہی صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد میں وہ ممبر پہ گیا اور اس نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ میں نے یہ جو صلح کی ہے یہ تم پر حکومت حاصل کرنے کے لیے کی ہے، اور اس صلح کی شرائط میری پیروں کے نیچے ہیں، میرے قدموں کے نیچے. چنانچہ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ ظاہری طور پر تمام مسلمانوں کے سامنے اپنے اصل کردار کو وہ پیش کر رہا تھا، اور ظاہری طور پر اس کا جو باطناً جو اس کے عقائد و اعمال تھے اور جو اس کا کردار تھا وہ لوگوں کے سامنے کھل کر سامنے آ گیا. اور اس کے علاوہ پھر اس شرائط پر عمل نہ کر کے بھی اس نے ثابت کیا کہ وہ خلیفہ مسلمین بننے کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے اور شرائط کو پامال کر رہا ہے. اور ان شرائط میں جو باتیں پیش کی گئی تھیں ان باتوں کی مخالفت سے بھی اس کے کردار کی نقاب کشائی ہوئی. لہذا اس طریقے سے اس وقت کے جو حالات اور اس وقت کی جو مشیتیں اور مصلحتیں تھیں وہ صلح کے ذریعے ہی لوگوں کے لیے حقیقت کا انکشاف ہو سکتا تھا اور لوگوں پر حقیقت عیاں ہو سکتی تھی. لہذا اس موقع پر صلح کی جو بعض اسباب و وجوہات میں سے یہ ایک اہم وجہ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ویسے تو صلح امام حسن علیہ السلام کے بہت ساری اسباب و وجوہات تھے جس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی تفصیل سے گفتگو ہوگی. اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی جنگ کے متعلق بھی ہم پہلے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ یہاں پر دین اور مذہب کے اوپر ایسا وقت پڑا تھا کہ اس عظیم قربانی اور اس جنگ عظیم اور ذبح عظیم کے علاوہ یہ حقیقت اور یہ حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا. لہذا امام حسین علیہ السلام کے وقت میں یہ جنگ ناگزیر تھی، اور اس کا کہ مختصراً اور ایک انتہائی اہم وجہ اور بنیاد اس صلح اور جنگ کے معاملات میں یہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام کے موقع پر معاویہ نے حکومت کا مطالبہ کیا تھا. چنانچہ امام حسن علیہ السلام نے حکومت اس کے حوالے کر دی، کیونکہ امامت و خلافت اور نبوت و رسالت کا جو ہے حکومت ایک جزو لازمی نہیں ہے. چنانچہ ماضی میں ہمیشہ اکثر ایسا ہوتا آیا ہے اور دیکھا گیا ہے، تاریخ اس کی شاہد ہے کہ انبیاء و مرسلین کے سامنے فاسق و فاجر اور ظالم و کافر و مشرک حکمران حکومت پر فائز رہے. لہذا حکومت جو ہے وہ نبوت و رسالت یا امامت و خلافت کا جزو لازمی نہیں ہے جس کے بغیر یعنی چارہ کار ہی نہ ہو.
تو اس بنیاد پر امام حسن علیہ السلام کے لیے حکومت سے دست بردار ہو جانا انتہائی آسان تھا، اور اس صلح کے ذریعے بھی آپ حقیقت کا انکشاف کر سکتے تھے، لہذا آپ نے حکومت معاویہ کے سپرد کر دی۔ لیکن یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو یزید تھا، اس نے مطالبہ بیعت کیا تھا، اور بیعت کا مطلب یہ کہ امام حسین علیہ السلام اگر بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یزید کو خلیفہ مسلمین اور خلیفہ رسول اللہ کی حیثیت سے مان لینا، اور پھر اس کے عقائد و جو اعمال ہیں ان پر مہر تصدیق ثبت کر دینا کہ واقعا یہ صحیح ہے، یہ جو بول رہا ہے، جو کر رہا ہے، یہ بالکل سب صحیح ہے، جو کہ ناممکن تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے ابتدائی میں یہ بات ظاہر کر دی تھی اور واضح کر دی تھی کہ میرے جیسا شخص تجھ جیسے شخص کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری راہیں بالکل جدا ہیں، اور تم باطل کے راہی ہو اور ہم حق کے راہی ہیں، اور ہمارے اور تمہارے کردار اور اعمال اور عقائد میں اتنا ہی فرق ہے جتنا حق اور باطل میں، لہذا ہم ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتے، اور ہم تمہاری بیعت نہیں کر سکتے۔ اور یزید نے بیعت کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں چھوڑا تھا، یا تو بیعت کرو یا تو جنگ اور شہادت، یہی دو راستے تھے۔ لہذا جنگ جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کی، بلکہ آپ نے جب بیعت کا انکار کیا تو اس انکار کی وجہ سے یزید کے حکم پر اس کے لشکری اور اس کے فوجی آپ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور آپ پر لشکر کشی کی گئی، اور آپ کو کربلا کے ریگستان میں صحرا میں آپ کو گھیر لیا گیا، اور اس طریقے سے یہ جنگ واقع ہوئی، جس کی ساری ذمہ داری یزید اور اس کے لشکریوں پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ امام حسین علیہ السلام۔ لہٰذا یہ مختصراً یہ بات تھی جس کا ذکر ضروری تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں یہ ہے کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں تربیت پاتے رہے، اور آپ کا بچپنا گزرتا رہا، اور رفتہ رفتہ آپ جوانی کے مرحلے میں داخل ہوئے، اور سمجھ اور سوجھ بوجھ کے مرحلے میں آپ کی زندگی داخل ہوئی۔ تو اس دوران میں یہ ہوا کہ وہ کنیز جس نے جب فرعون کی بیوی نے جناب آسیہ سلام اللہ علیہ نے جب آپ کو دریائے نیل میں سے نکالا تھا اور صندوق میں سے آپ کو نکالا گیا تھا، تو اس وقت ایک کنیز بھی موجود تھی جو یہ تمام باتیں دیکھ رہی تھی، اور اس راز کی وہ رازدار تھی۔ تو اس نے جب صندوق سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا، تو وہ جو آپ جس کپڑے میں آپ کو لپیٹ کر آپ کی والدہ گرامی نے صندوق میں رکھا تھا، اس کپڑے کو جب اس نے چینج کیا اور محل کے اور شاہی لباس اس جناب موسیٰ علیہ السلام کو پہنائے، تو وہ پرانا کپڑا جس میں آپ آئے تھے اور جس میں آپ پائے گئے تھے، اس کپڑے کو اس نے حفاظت سے سنبھال کے رکھ لیا اس کنیز میں۔ اور بعد میں جب جناب موسیٰ علیہ السلام بلوغ کی حد میں داخل ہوئے اور سمجھ بوجھ آپ کو آئی اور آپ جوان ہوئے، تو ایک دن اس نے یہ راز جناب موسیٰ علیہ السلام پر فاش کر دیا، اور آپ کو بتا دیا کہ آپ قوم بنی اسرائیل سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ فرعون کی نسل اور فرعون کی قوم سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ اور یہ تمام باتیں جو حقیقت تھی وہ کنیز نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی، اور اس طریقے سے یہ راز جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم پڑا، اور آپ کو اپنی حقیقت اور اپنی شناخت کا علم ہوا۔ تو آپ بنی اسرائیل کے گھرانوں میں جا کر، پھر اپنے گھر پر جا کر آپ اپنی والدہ اور اپنے بھائی جناب ہارون اور اپنی ہمشیرہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کو حقیقت آپ پر واضح ہوتی۔ اس دوران میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایسے ہی راستے سے گزر رہے تھے، تو آپ کی قوم کا ایک شخص اور فرعون کی قوم کے ایک شخص کے درمیان میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے،
جس کا ذکر خداوند متعال نے قرآن مجید میں اس طرح کیا ہے کہ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ وَهَذَا مِنْ شِيَّتِهِ، جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ایک آپ کے شیعوں میں سے تھا اور ایک آپ کے دشمنوں میں سے، یعنی قوم فرعون سے۔ تو یہ جو آپ کے شیعوں میں سے تھا وہ آپ کو مدد کے لیے بلاتا ہے، تو آپ جو کہ پہلے ہی آپ کو اپنی حقیقت اور شناخت ہو چکی تھی اور اپنی قوم کے متعلق آپ کے دل میں درد و غم کے جذبات تھے، اور جو ظلم آپ کی قوم پر ہو رہا تھا اس سے آپ بےحد متاثر تھے، تو یہ واقعہ جب آپ کے سامنے پیش آتا ہے تو آپ فوراً اپنی قوم کے اس فرد کی مدد کے لیے جاتے ہیں، اور اس جھگڑے کے عالم میں اس شخص کو بچانے کے درمیان میں ایک گھونسا آپ اس فرعون کی قوم کے شخص کو مارتے ہیں، تو اس کی حرکت قلب فوراً بند ہو جاتی ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ اس کی خبر مشہور ہو جاتی ہے اور محل تک بھی جاتی ہے، اور جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت کا علم ہوا تھا، اس طریقے سے محل کے کافی دوسرے افراد کو بھی یہ حقیقت معلوم ہو چکی تھی کہ آپ قوم بنی اسرائیل سے ہیں، اور اس بنیاد پر اور اس واقعے کی بنیاد پر محل میں فرعون اور اس کے ساتھی جو رہتے ہیں وہ یہ مشورہ کرتے ہیں کہ اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ اب یہ آپ نے ایک ایسا عمل بھی کر لیا اور آپ قوم بنی اسرائیل کی مدد و اعانت بھی کر رہے ہیں، اور آپ انہی قوم کے افراد میں سے ایک ہیں۔ لہذا جب یہ خبریں مشہور ہوتی ہیں تو آپ کے قتل کا جو منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگ جاتی ہے، اور آپ کی قوم والے آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بہتر ہیں کہ اس شہر کو چھوڑ دیں اور اس شہر سے باہر کہیں چلے جائیں اور اپنی جان بچائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اس جگہ سے اور اس شہر سے نکل جاتے ہیں، اور بالکل خوف و ہراس کے عالم میں اس شہر کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ذکر ہے اس طرح کے فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، یعنی پس حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکلے اس طرح کہ آپ پر خوف کا عالم طاری تھا، اور آپ برابر مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی پیچھا نہ کر رہا ہو، اور آپ نے خداوند متعال سے دعا کی کہ اے خدا مجھے ظالمین کی قوم سے نجات عطا فرما۔ یہ جو آیت ہے جو جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف جس کا اشارہ ہے، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی تشریح کی گئی ہے، یہی آیت امام حسین علیہ السلام نے بھی جب آپ مدینہ سے نکلے اور یزید کے خوف سے، اور یزید نے جو مطالبہ بیعت کیا تھا اور جو حکم دیا تھا کہ اگر بیعت نہ کریں تو آپ کو قتل کر دیا جائے، تو یہی عالم اور یہی واقعہ آپ کے ساتھ بھی بالکل اسی پیرائے میں پیش آ رہا تھا کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے وقت میں ہوا تھا، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کے عالم میں فرعون کے شر سے بچنے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر نکلے تھے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام بھی اس آیت کا ورد کرتے ہوئے مدینے سے آپ باہر نکلے اور مکے کی طرف آپ نے سفر شروع کیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کا اس آیت کو مسلسل مدینے سے نکلنے کے وقت تلاوت کرنا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ واقعاً امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ وارث حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور آپ کے سامنے جو یزید تھا وہ وارث فرعون تھا، کیونکہ بالکل اسی قسم کے حالات اور واقعات آپ کے ساتھ میں بھی پیش آ رہے تھے کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان میں پیش آئے تھے، اور بالکل آپ کی وہی حالت تھی جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی تھی، کہ جو
فرعون کے شر سے بچ کر آپ اپنے شہر کو چھوڑ کر جب جا رہے تھے۔ چنانچہ اسی آیت کا ذکر امام حسین علیہ السلام نے مسلسل کیا، اور یہی آیت تلاوت کرتے ہوئے آپ مدینہ سے باہر نکلے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی حیثیت اور آپ کا مرتبہ اس واقعے میں اور اس جدید دور میں جب یزید کے سامنے جب آپ کا معاملہ پیش آیا تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وارث کے طور پر اور ان کے نائب اور خلیفہ و جانشین کے طور پر، اور بالکل اسی طرح جس طرح حق پر جناب موسیٰ علیہ السلام قائم تھے، آپ بھی حق پر قائم تھے، اور آپ کے سامنے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے باطل کا نمائندہ فرعون تھا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے سامنے باطل کا نمائندہ یزید تھا۔ بہرحال اب جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس عالم میں اور اس خوف اور ہراس کے عالم میں شہر کو چھوڑ کر صحرا کی راہ لیتے ہیں، اور ریگستان اور صحرا کے طویل اور دور دراز مقامات کو طے کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر جاتا ہے آپ پر، اور آپ انتہائی بھوک اور پیاس کے عالم میں انتہائی شدید نڈھال ہو کر اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں، اور اس طرح سفر کرتے کرتے آپ ایک آبادی کے قریب پہنچتے ہیں جو کہ علاقہ مدین کی آبادی رہتی ہے، اور یہ وہی علاقہ مدین ہے کہ جہاں پہ جناب شعیب علیہ السلام جو خداوند متعال کے نبی و رسول تھے، آپ جناب شعیب علیہ السلام کی جو بستی ہے مدین اس کے قریب پہنچتے ہیں، اور وہاں پر ایک کنواں رہتا ہے، اس کنویں کے پاس آپ پہنچ کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اور اس کنویں کے پاس میں ایک درخت کے سائے میں آپ بیٹھ جاتے ہیں اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے پروردگار تو بے شک اب تو میری حالت تو ایسی ہے کہ اب تو میرے لیے جو بھی خیر، جو بھی اچھائی یا بھلائی یا نیکی، جو بھی خیر مجھ پر نازل کرے، میں اس کا انتہائی فقیر اور محتاج ہوں، یعنی اب میری حالت ایسی ہے کہ میں تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ اب تو کچھ نہ کچھ بھلائی اور نیکی اور خیر مجھ پر نازل فرما، اور میری حالت کی اصلاح فرما، اور میرے مسائل کو حل فرما۔ چنانچہ یہ جو فقرہ ہے، یہ جو دعائیہ جملہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا، یہ بالکل قرآن مجید کی آیت ہے، اور قرآن مجید میں اکثر انبیاء کے تذکرے کرنے کے بعد میں خداوند متعال نے ان انبیاء و مرسلین نے اپنے مخصوص حالات و واقعات میں کن جملوں کے ذریعے خداوند متعال سے رجوع کیا اور مناجات کی اور آپ سے خداوند متعال سے دعا کی، ان دعائیہ کلمات اور جملے کو خداوند متعال نے قرآن مجید میں اکثر ذکر کیا، لہذا اکثر پیمفلیٹس کی شکل میں اور اشتہار کی شکل میں اور کتابچوں اور مختلف رسالوں کی شکل میں یہ آپ کو ملے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے دعائیہ کلمات اور جملے، کہ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، اس طرح یہ جو تمام انبیاء، مشہور انبیاء کے جو تذکرے خداوند متعال نے قرآن مجید میں کیے ہیں، ان کے دعائیہ کلمات کا ذکر ہے، اور اگر انسان ان دعائیہ کلمات اور ان جو دعائیہ جملوں کو ان ایسے مخصوص حالات میں جو انسان کو اس سے ملتے جلتے حالات پیش آئیں، اور وہ اگر ان جملوں کے ذریعے خداوند متعال سے دعا کرے تو بہت جلد دعا قبول ہوتی ہے اور انسان کے حالات بہت جلد بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جیسے کہ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے کی، تو اس جملے کے ذریعے اگر انسان دعا کرے تو فوراً اس کی مدد ہوتی ہے اور اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور مثلا جیسے جناب یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ دعا جو ہے یہ بھی انسان اگر ایسے مخصوص حالات پیش آ جائیں کہ انسان گناہوں کی وجہ سے
اور بعض مصائب و تکالیف میں مبتلا ہو اور گھرا ہوا ہو تو وہ یہ دعا پڑھے. یا مثلا جناب زکریا علیہ السلام کی دعا جو آپ نے فرزند اور اولاد کے لیے کی تھی کہ رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، کہ اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے. لہذا طلب اولاد کے لیے جناب زکریا کی یہ دعا، اور مثلا بیماریوں اور مصائب کو دور ہونے کے لیے جناب ایوب کی جو دعا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے پروردگار بے شک مجھ کو تکلیف اور بیماریوں نے چھو لیا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے. اور اس طرح جناب آدم علیہ السلام کی دعا جو آپ نے مغفرت کے لیے اور توبہ کے لیے کی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ بے شک ہے. اور پھر آپ نے پنجتن پاک کا واسطہ بھی دیا تو آپ نے فرمایا الہی بحق محمد منت المحمود و بحق علی منت الاعلیٰ و بحق فاطمہ منت فاطر السماوات والارض و بحق الحسن منت المحسن و بحق الحسین منت قدیم الاحسان. تو ان دعائیاں جملے اور ان واسطوں کے ذریعے اگر انسان اپنی گناہوں کی معافی مانگے اور توبہ و استغفار کرے تو انشاءاللہ جلد قبول ہوگی. اس طرح تمام یہ ہم مختصراً چند مثالیں ہم پیش کر رہے ہیں، اور انسان کو اگر کسی کو دلچسپی ہے تو وہ تمام انبیاء کے دعائیہ کلمات کو حاصل کر سکتا ہے جو کہ مختلف کتابچوں، رسالوں، مختصر رسالوں اور پیمفلیٹس اور اشتہارات کی شکل میں ادھر ادھر کہیں نہ کہیں مل جائیں گے. تو یہ بات میں بات نکل گئی اور وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا. تو آج کی تقریر یہیں ختم کی جاتی ہے. انشاءاللہ پھر کل کی تقریر سے اس سلسلے بیان کو آگے بڑھایا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.